اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر بہت سے سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے، اس لیے اس میں کافی ٹاپکس پر بات کی گئی ہے۔ تو پہلے تو ہم درود شریف کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ درود شریف کیا ہے اور یہ کون سا درود ہے۔ جی، اس درود کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، جسے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور نماز کی اہمیت اور قیمت کو جانتے ہوئے سب کو درود ابراہیمی کی اہمیت اور قیمت کا اندازہ بھی ہے یا نہیں، یہ قابل غور بات ہے، کیونکہ آج لا علم مسلم کو اتنے سارے ہینڈ میڈ درود تھما دیے گئے ہیں کہ وہ آج اصل سلام درود ابراہیمی کی اہمیت اور قیمت کو بھول چکا ہے۔ کیونکہ جب نماز ہی کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے تو درود ابراہیمی کو آج کون پوچھے گا؟ کیونکہ آج شیطانوں نے، انسانوں نے، گمراہ مسلکوں نے نت نئے درود جو دے دیے ہیں ہمیں، اور خالی درود ہی نہیں دیے بلکہ درود کے نام پر درود کی کہانی بھی بتائی گئی جاتی ہے۔ جیسے آج 1500 سال میں درود کے بھی دیکھنے میں آئیں گے کہ بہت سے نت نئے ورژنز آ گئے ہیں، جن میں سے ہمارے دور کے مشہور درودوں میں سے درود تنجینہ، درود ماہی، قصیدہ بردہ شریف، یہ سارے درود یہ سب آ چکے ہوئے ہیں، ہمارے دور کے لیٹسٹ درود ہیں۔ یہ سارے درود دو ہی قسم کے لوگ پڑھتے ہیں، ایک تو وہ جو کسی مسلک میں ہیں، یا پھر دوسرے وہ جو لا علم لوگ ہیں، جو کسی مسلک میں تو نہیں ہیں پر اس کو درود کے نام کی وجہ سے ثواب کی حیثیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہی لا علمی ہے۔ میری یہ بات انہی کو سمجھ میں آئے گی جو مسلک میں نہیں ہے اور صرف میری ہی طرح ایک مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک مسلمان صرف قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، اس لیے ایک مسلمان کے لیے سنت سے درود ابراہیمی ثابت ہے، تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ بدعت میں پڑھ کر ایسے نت نئے درود ٹرائی کرے یا پڑھے جو بدعت کے ساتھ ساتھ شرک بھی بن جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قصیدہ بردہ شریف کا سوال آیا کہ اس بردہ شریف کی پہلے آپ کہانی سن لیجئے کہ بردہ شریف جس کا مقابلہ ہمارے ہاں درود ابراہیمی سے کرنے کے لیے لایا گیا، اس کی کہانی سنیے، کیونکہ بعض لوگوں نے تو یہ نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ بردہ شریف کی کہانی یہ ہے کہ یہ عمل میں کیسے آیا۔ اصل میں ایک صوفی عقیدے کا شخص البصری نام کا تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے وہ قصیدے لکھتا تھا اور ان قصیدوں میں جھوٹ سچ ملا کر خوب داد بھی وصول کرتا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا جو لگ بھگ 160 اشعار پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد اس پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ ایک رات اس کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسے کہا کہ بصری، تو نے جو قصیدہ میری شان میں لکھا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا اور میں تمہارے فالج کو شفا میں بدل رہا ہوں تمہیں یہ چادر دے کر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر اڑا دی۔ جب البصری نیند سے اٹھتا ہے تو وہ چادر اس کے پاس ہوتی ہے جو اسے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور ساتھ ہی اس کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھی کہانی قصیدہ بردہ شریف۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ اس کی کہانی ہے۔ چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں، اس لیے اس قصیدے کا نام بردہ شریف پڑا، اور وقت کے ساتھ ساتھ
मसलकों ने इस कसीदे को अपनी मर्जी के अशार डालकर बढ़ाया भी और इसे पढ़ा भी और अभी भी पढ़ रहे हैं इस फख्र से कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब भी कोई बिद्दत इजाद होती है तो उसके लिए जो सामान तैयार किया जाता है ना, वो भी बिद्दत ही होता है। जैसे ईद मिलादुन नबी बिद्दत है तो उस बिद्दत में करने की चीज भी बिद्दत होगी। जैसे ईद मिलादुन नबी बिद्दत है, उसमें बिद्दत और मनगढ़ंत बुर्दा शरीफ ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह झूठे और गुमराहों को गुमराही ही देता है, ना कि सुन्नत। दरूद इब्राहिमी सुन्नत है, इसीलिए बिद्दत करने वालों के मुंह से दरूद इब्राहिमी नहीं निकलता। अल्लाह ने बिद्दती के दिल में वही डाला जो वो चाहता है। याद रखिए यहूदो नसारा को, उन्होंने भी अपने उल्मा स्कॉलर्स के कहने पर यही सब काम किए थे जो आज हम कर रहे हैं। उन्होंने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में ऐसी ऐसी बातें इजाद की जो आज हमारे उल्मा कर रहे हैं। क्या आशिक रसूल बनकर? आशिक की डेफिनेशन जरा मुलाहिजा फरमाइए। आशिक फारसी का लफ्ज है जिसके अरबी में कोई मायने नहीं मिलते। अरबी में आशिक लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता। अरबी में ये लफ्ज ऐसे इस्तेमाल होता है कि मजनून, पागल, दीवाने को आशिक कहा जाता है अरबी में। उसको आप समझ लें, फारसी वाला, हमारे उर्दू वाला आशिक कोई कहेगा अरबी में कि तुम पागल हो गए हो, मजनून हो गए हो, दीवाने हो गए हो, उसको हम क्या कहते हैं? आशिक रसूल है। हम आशिक रसूल हैं। इश्क में जुनून होता है और मोहब्बत में जुनून नहीं होता, अकल होती है, समझदारी होती है, गौर फिक्र होता है। इसीलिए सहाबा कराम आशिक रसूल नहीं थे, वो हुब्बे रसूल थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, इश्क नहीं करते थे, क्योंकि इश्क जो है मजनूनों का काम है। मजनून है, वो दीवाने हैं। कुरान में यही मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते थे कि ये आशिक है, मजनून है। मतलब उर्दू वाला आशिक समझ लें, जिसको हम बड़े फख्र से, इल्म नहीं है ना, पता नहीं है जुबान का, फारसी है, अरबी है, उर्दू में क्या मायने होंगे, फारसी में क्या होंगे, अरबी में क्या होंगे, इसलिए भी आशिक रसूल हैं। हुब्बे रसूल ही कामयाबी अता फरमाएगा और कुछ नहीं। तो याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले कुरान और हदीस, सुन्नत का ऑथेंटिक इल्म हासिल करते हैं। वो मेहनत करते हैं, वो खुद पकाते हैं, पकी पकाई नहीं खाते। आज हम होटल से गंद बला वाला खाना खाना क्यों नहीं पसंद करते? खुद सफाई से अपने हाथों से क्यों बनाते हैं? मेहनत करके क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अपने आंखों से देख रहे हैं, खुद मेहनत करके पका रहे हैं, फिर खुद खा रहे हैं, टेंशन नहीं है। खुद ऑथेंटिक इल्म हासिल करते हैं और झूठे स्कॉलर्स को बेनकाब करते हैं। उनकी तकरीरों के आज के जराए से वीडियो क्लिप भी पेश करते हैं, मगर हमारी ला इल्म मासूम अवाम उनके क्लिप देखकर सर्च करने की बजाय आगे से ये कहती है कि हमें क्या पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अगर हम इन्हें बुरा कहेंगे तो ये गीबत होगी। तो फिर मुझे जवाब दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बिद्दत गुमराही है और हर बिद्दती का रास्ता जहन्नुम है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत की? नाउजुबिल्लाह। कुरान में 13-14 जगह फरमाया गया है, क्या मक्की जगह, क्या मदनी जगह, जब 13-14 जगह पर अलग अलग सूरतों में इसका हुक्म आया है कि नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ करो, यानी नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रुको और रोको, अमर बिल मारूफ यानी अच्छाई नेकी करो और नेकी का हुक्म दो। तो क्या जब बुराई को रोकने के लिए सच्चाई बताई जाएगी तो क्या वो गीबत और बहतान होगा? माज़ल्लाह। लेकिन हम आगे से ये कहते हैं कि फला इतना बड़ा स्कॉलर है,
اتنا بڑا عالم ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنا مجمع ہوتا ہے، کیا اسکالر کو وحی آتی ہے؟ کیا اسکالر کو جو خواب آئے گا وہ شریعت بن جائے گا؟ شیطان نے کتنے ہی ایسے اسکالرز کو خوابوں کے ذریعے گمراہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا۔ ایک نام نہاد گمراہ اسکالر نے خواب دیکھا، سب جانتے ہیں اچھی طرح اس خواب کو اور اس معاملے کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور اس سے جہاز کی ٹکٹ مانگی کہ مجھے پاکستان آنا ہے اور تم مجھے ٹکٹ دو اور میری مہمان نوازی بھی کرو۔ اسی طرح ایک اور نام نہاد گمراہ اسکالر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور فرمایا کہ تمہارے فلاں تبلیغی کو اللہ نے بخش دیا۔ اب میرا یہاں تمام امت مسلمہ سے سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہو جانے کے بعد بھی وہی آ رہی ہے جو وہ غیب کی خبر اسکالرز کو دیتے ہیں؟ تو پھر تو نعوذ باللہ قرآن انکمپلیٹ ہے، کیونکہ آج کچھ گمراہ اسکالرز کو 1500 سال بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کے ذریعے سے غیب کی خبر دے رہے ہیں، اور غیب کی خبر وہی ہے، اور وہی جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اسے بتا چکے ہیں۔ اب یہاں صرف معاملہ تھوڑا سا بدل کر پیش ہوتا ہے کہ رسول یہ بات خواب میں آ کر بتا دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو بات بتائیں گے یا تو وہ وحی ہے یا پھر حدیث، اور اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کے لیے میرا لیکچر سنیے اور ثبوت کے ساتھ دیکھیے۔ لیکچر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا۔ میرا یہ لیکچر فیس بک اور یوٹیوب پر موجود ہے، جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا فارمولا بھی پتا چل جائے گا۔ میری ان ایمان والوں سے گزارش ہے جو علم رکھتے ہیں، اور ان ایمان والوں سے بھی گزارش ہے جو علم حاصل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کسی بھی اسکالر کی شہرت، اس کی تعداد، اس کے رونے یا اس کی چرب زبانی پر نہ جائیں، بلکہ اس کی صرف ایک تلاشی لیں کہ وہ پکی اور سچی توحید پر قائم ہے، تو باقی جگہ بھی پاس ہی ہوگا، اور نہیں بھی ہوگا تو 19-20 چلے گا۔ لیکن اگر کوئی توحید میں فیل ہے تو پھر وہ صحیح بات بھی کرے گا تو نہ وہ بات اس کو خود کو فائدہ دے گی اور نہ ہی وہ دوسروں کو فائدہ دے گا، کیونکہ مشرک کے اچھے اعمال بھی غارت ہیں، کیونکہ آج اللہ نے ان کو ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں دنیا کی شہرت، دنیا کا مال دے دیا ہے۔ وہ آج کفر و شرک کرنے کے باوجود بھی لاکھوں دلوں میں بستے ہیں اور پھولوں کی سیج پر بیٹھتے ہیں۔ اے امت مسلمہ، جب آج ایسے عالموں کو نہیں پہچانیں گے تو دجال کے فتنوں کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ تو پھر سوچیں کہ قرآن کس لیے آیا؟ کیا قرآن نے سچے اور جھوٹے میں فرق کرنا نہیں سکھایا؟ کیا قرآن نے کافر کو کافر نہیں کہا؟ قل یا ایھا الکافرون۔ کیا قرآن نے سورہ توبہ میں منافقوں کی حرکتیں اور نشانیاں نہیں بتائیں؟ کیا قرآن نے علماء کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا؟ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ تم نیکی اور برائی کو کیسے پہچانو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث نے یہ بھی نہیں بتایا کہ برائی سے کیسے بچنا ہے، کیسے جنت میں جگہ بنانی ہے، جہنم جیسی برائی سے کیسے بچنا ہے۔ جب آج ہم خود کے ٹھیک یا غلط ہونے کو نہیں جانتے تو پھر کسی دوسرے کے صحیح یا غلط علم کو کیا پہچانیں گے؟ بعض اوقات جب کچھ علم والے قرآن کے ذریعے سے اور دنیاوی ویڈیوز کے کلپس کے ثبوت کے ذریعے سے
अमर बिल मारूफ करने की कोशिश करते हैं, तो आगे से जवाब क्या मिलता है कि तुम कुरान को क्या जानो जबकि तुम स्कॉलर के बारे में गीबत कर रहे हो। और ये बात वो इसलिए कहते हैं कि उन्हें गीबत और अमर बिल मारूफ के दरमियान का फर्क नहीं मालूम। जैसे कि गीबत पर सही मुस्लिम की सही हदीस है कि रमजान के महीने में दो लोग थे जिन्होंने जोहर या असर की नमाज पढ़ी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम दोनों अपनी नमाज दोहराओ, अपना वजू दोहराओ, अपनी नमाज दोहराओ, और फिर इसके बाद रमजान खत्म होने के बाद अपना ये रोजा भी दोहरा लेना। तो दोनों ने दो लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों, हमने ऐसा क्या किया है कि हम इसको दोहरा लें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपने फलां भाई की गीबत की। यहां उन दोनों आदमियों ने जिसकी बात की वो सामने नहीं था, और अगर उन दोनों लोगों की, उन दोनों आदमियों की नीयत और बात गीबत की ना होती तो वो दोनों ये गुफ्तगू करते कि फलां की ये बुराई है, क्या तुम उसकी बुराई को बुराई समझते हो? तो हम दोनों उसे मिलकर समझाएं। अगर वो दोनों लोग ये बात करते तो ऑटोमेटिकली अमल गीबत से क्या बन जाता? अमर बिल मारूफ बन जाता, क्योंकि गीबत और अमर बिल मारूफ में सिंपल फॉर्मूला है। जो अमर बिल मारूफ कर रहा होगा वो सबके सामने उस शख्स की गलती बताएगा कि इसे ठीक करो क्योंकि ये गलत है, मैं इस शख्स की सच्चाई बता रहा हूं और आपको आगाही दे रहा हूं। जबकि वो गीबत कर रहा है जो आपस में तीसरे की बुराइयां करके मजे ले रहे हैं या कयास सराइयां कर रहे हैं, और उसके सामने आते ही बजाय उसको गलती बताने के उसके साथ वापस घुल मिल जाएं और ये कहें कि अपना छोड़ो नहीं और किसी का छेड़ो नहीं। ये है मुनाफिकत, ये है गीबत। ऐसे तो हम लोगों को बात समझ नहीं आती। फर्ज करें कि हम अपनी बेटी का रिश्ता किसी लड़के से तय करते हैं और कोई शख्स हमें आकर ये बताता है कि ये लड़का शराब पीता है, जुआ खेलता है, हराम कमाता है, और हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई वो लड़का ये सब काम करता है। तो फिर हम खबर देने वाले के बारे में क्या कहेंगे कि उसने लड़के की गीबत की थी या हमको उसकी सच्चाई बताई जिसकी वजह से हमारी बेटी बच गई? तो उस वक्त हम इसे नेकी ही कहेंगे। क्यों? इसका जवाब हम सब जानते हैं कि अब हम इसे गीबत कहेंगे या नेकी। लेकिन अफसोस, दीन के मामले में हम गीबत और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के फर्क को ही खत्म कर देते हैं या गड़मड़ कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि गुमराह आलिमों ने आज हमें यह पट्टी पढ़ाई है कि नफरतें ना फैलाओ, किसी को बुरा ना कहो, किसी का मसलक मत छेड़ो, अपना मत छोड़ो, किसी की गीबत करने से बेहतर है दुआ करो कि अल्लाह मेरे प्यारे मुसलमान भाई को मेरे दिल में मोहब्बत पैदा कर, हमारे आपस में दिलों में मोहब्बत पैदा कर। ये बातें ये लोग इसलिए सिखाते हैं कि हम पहले तो इनकी ही पकड़ ना कर सकें, क्योंकि अगर खाली दुआ करने से इस्लाम फैलता ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दुआ करने वाला कोई ना था। मुशरिकीन मक्का से जंग की नौबत ही पेश ना आती। मुशरिकीन मक्का भी तो यही कहते थे कि अल्लाह एक ही है, पर उसके वसीले ये नेक लोगों के बुत हैं, इनको भी तस्लीम करो कि ये अल्लाह के सामने हमारे दुनियावी कामों में हमारी बात पहुंचाते हैं। इसलिए एक अल्लाह तो है, बेशक वो ही है सबसे बड़ा, लेकिन उसके साथ साथ ये बाकियों को कुछ तो ओहदा दो ताकि जंगो फसाद से सब बच जाएं, कत्लो गारत ना मचे। ए मोहम्मद मत करो ऐसा,
کیوں باپ کا دشمن باپ بنا رہے ہو؟ باپ بیٹے کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن تمہاری اس وجہ سے۔ ہم مل جل کر چلیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ حق سچ یعنی قرآن بیان کیا، جنگیں لڑی، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، صحابہ نے اپنی جانیں نثار کی، پر افسوس آج ہم نے ان کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھنے کی جگہ اسے غیبت اور نفرت میں گڈ مڈ کر دیا، صرف ان گمراہ عالموں کی چرب زبانی اور جھوٹے ایموشنل قصوں کی وجہ سے، جھوٹے اور چرب زبان کی وجہ سے پیغمبر تک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئے۔ حدیث میں ہے کہ ایک یہودی کی ذرہ چوری ہو گئی اور جس نے چوری کی وہ مسلمان تھا۔ یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس نے میری ذرہ چوری کی، لیکن اس جھوٹے مسلمان نے ایسی چرب زبانی اور اپنے جھوٹ کو ایسے رنگ و روغن لگا کر پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان چرب زبان والے کے حق میں فیصلہ دینے ہی لگے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر دے دی، اطلاع دے دی کہ یہ یہودی سچا ہے اور یہ مسلمان چرب زبان منافق جھوٹا ہے، اور اس مسلمان نے وہ ذرہ فلاں جگہ پھینکی ہے۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ آج کے ان جھوٹے چرب زبانوں کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے۔ اے اللہ کے بندو، اصل تبلیغ لا الہ الا اللہ کی ہے، نہ کہ ڈانس گانے سے روک کر شرکیاں، نعتیں، قوالیاں اور بردہ شریف پڑھنے کی۔ تبلیغ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ 12 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں شریعت کے احکامات نہیں دیے تھے، شریعت کے باقاعدہ قانوناً احکامات مدینہ ہجرت کے بعد آئے، خاص کر سورہ بقرہ، سورہ نساء اور کافی صورتوں میں۔ لیکن مکی 12 سالہ زندگی جس پر قرآن و صحیح احادیث گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سالہ مکی زندگی صرف اور صرف لا الہ الا اللہ تھی۔ بعد میں 10 سالہ مدنی زندگی میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت عطا کی اور سختی، جنگ و قتال کا حکم بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سالہ قرآنی مکی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی میں مشرکوں، منافقوں، کافروں، کم ایمان والوں اور سچے ایمان والوں کی پہچان ہو چکی تھی۔ اسی لیے مدنی 10 سالہ زندگی میں شریعت کے احکامات نازل ہوئے کہ شراب مت پیو، سود مت کھاؤ، وراثت، نکاح، طلاق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز مدنی زندگی میں قرآن کی شکل میں ملی۔ لیکن آج کی تبلیغی جماعتوں کا چکر ہی الٹا ہے، نہ کسی کو برا بولو، نہ کسی سے لڑو، ہر مسلک کی بات رکھو، عید میلاد النبی بھی منا لو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا جھانسا دے کر محرم میں بھی نمبر ٹانگ لو، شرکیاں، نعتیں، نوحے سب پڑھو، مکہ حرم میں امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی پڑھو، تاکہ توحیدی بھائی اور سعودیہ والے بھی خوش ہو جائیں کہ ہم ان نادان بھائیوں کی طرح نہیں کہ اپنی الگ جماعت کھڑی کریں۔ غیبت کا ایسا پکا سبق دو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جھنجٹ ہی ختم۔ آدھا امر بالمعروف سے لے لو کہ اچھائی کا حکم کرو اور آدھا چھوڑ دو، اور آدھا عن المنکر سے لے لو کہ نہ برائی کرو نہ برائی سنو، آدھا عن المنکر سے چھوڑ دو، آدھا آدھا دونوں سے کام چلاؤ۔ بدعت کے دن بدعت بھی کرو اور سنت کے وقت سنت بھی ادا کرو، قبر پرستی کے خلاف بھی بتاؤ، اور جھوٹی حدیثوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کلام کرنا بھی ثابت کرو اور مانو۔ مردوں کو ایک سے زیادہ
شادیوں کا مشورہ بھی دو. جو غریب ہو اس کو ایسے مشورہ دو کہ دوسری شادی کر لے, تیرا رزق شاید رزق کی بندش ختم ہو جائے. اور کس شریعت کا مثال دیتے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو ادھر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو کہا چوکھٹ بدل دو. چوکھٹ تو یہ تو شریعت حضرت ابراہیم کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو ایسا نہیں ہے چوکھٹ بدلنے والا قصہ. اچھا, پیسے والوں کو الگ طریقے سے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دو, مناؤ. بتاؤ کیسے؟ پیسے والے کو مشورہ دو کہ دنیا کے ہر خطے میں بیوی رکھ تاکہ تو بدکاری سے بچ جائے, اور ساتھ ہی اس بات کا تڑکا لگا کے کہ زیادہ نکاح تو سنت رسول ہے اور اسے اجازت سے بدل کر مستحب یعنی پسندیدہ بنا دیتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد اور تبلیغ پر جانے والے کو یہ حکم ہوتا تھا کہ وہ 4 مہینے کے اندر اندر اپنے گھروں کو جائیں تاکہ وہ اپنی نفسانی تقاضے کو پورا کر سکے. لیکن جب ایسا دین پیش کرنے والے چرب زبان عالم اور مولانا ہوں گے تو کون ایسی تبلیغ نہیں کرنا چاہے گا؟ کیا کرکٹر, کیا سنگر, کیا ڈانسر, کیا ہر قسم پولیٹیشنز, ہر قسم کی کیٹیگری آپ کو واحد ایسی ہی جماعت میں ملے گی جس میں سب چیزیں ہیں, کہیں سے بھی نہ دنیا نہ دین, دونوں کو مکس کر کے چلو. یاد رکھیں یہی ہے وہ دجالی فتنے جنہیں ہم دیکھنے, سننے اور سمجھنے سے قاصر ہیں. لیکن آپ سب یہ ضرور سوچیں گے کہ میں بھی ایک انسان ہوں, میں کچھ عالموں کی گمراہی کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس کا آسان جواب میرا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ایک جماعت حق سچ پر ہے اور ایک جماعت باطل اور جھوٹ پر ہے. تیسری کوئی جماعت نہیں جو سچ اور جھوٹ سے مل کر بنی ہو. یا تو میں غلط ہو سکتی ہوں یا پھر صحیح, یہ فیصلہ کرنا آپ کو کون سکھائے گا؟ قرآن سکھائے گا. کیونکہ جو قرآن کی گواہی دیتا ہے بغیر جھوٹ کے, بغیر چرب زبان کے, تو قرآن بھی ہر اس انسان کی گواہی دیتا ہے. چلیے مجھ سے اپنے سفر کی ابتدا کیجئے کہ میں کن لوگوں کی لائن میں کھڑی ہوں. تو آپ مجھے کم لوگوں میں پاؤ گے, کیونکہ حدیث کے مطابق بظاہر عالم تو بہت ہوں گے مگر علم نہ ہوگا. اس لیے آج یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ علم والے مسلم عالم کون سے ہیں, تو آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوانٹٹی کتنی ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کی کوالٹی نہیں تو وہ بیکار ہے. کیونکہ اللہ نے یہ بات کا راز بھی قرآن و حدیث میں بتا دیا ہے کہ جہنم میں کوانٹٹی یعنی تعداد زیادہ ہوگی اور جنت میں کوانٹٹی کم ہوگی مگر کوالٹی ہوگی. یاد رکھیں آج اللہ نے اسکالرز کی شکل میں حق اور باطل چھپا دیا ہے, مکس کر دیا ہے, گڈمڈ کر کے پھیلا دیا ہے اس دنیا میں, اور ہماری آزمائش کر رہا ہے کہ کون اپنی عقل سے چنتا ہے اور کون قرآن کو عقل میں ڈال کر چنتا ہے. کیونکہ قیامت میں گمراہ کرنے والے عالم تو زیادہ سزا کے مستحق ہوں گے, لیکن جب گمراہ عالم جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اللہ سے یہ کہیں گے کہ کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ ان سے قرآن پر ہدایت کا سوال ہونا تھا نہ کہ علماء کی ہدایت کرنے کا. تو سوچئے آج سے صرف قرآن و صحیح حدیث کے ذریعے سے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط, اور ہم صحیح لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا غلط لوگوں کے ساتھ, تو پھر 2 نفل پڑھ کر خاص قرآن کو سمجھنے کی دعا کیجئے اور پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, مسلک کا چشمہ اتار کر پڑھیں. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن سے گمراہ نہیں کرے گا بلکہ ہدایت عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کو صحیح طرح پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں نیک صحبت عطا فرمائے, چاہے وہ علماء کی ہو, دوستوں کی ہو,
بہن بھائیوں کی ہو، معاشرے کی ہو، پڑوسیوں کی ہو، رشتہ داروں کی ہو، کسی کی بھی ہو، اللہ ہمیں نیک صحبت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.